أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الآية. يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، تم نماز کے بالکل قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگ جاؤ وہ جو تم کہتے ہو. ولا جنوبا الا عابری سبیل، اور نہ اس وقت نماز کے قریب جانا جب تمہیں غسل کی حاجت ہو. الا عابری سبیل، ما سوائے اس کے کہ راستہ عبور کرنے والا ہو. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم سلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں 5واں پارہ سورۃ النساء، اس کی آیت نمبر 43 کا ابتدائی حصہ آج ہمارے سبق میں شامل ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے اللہ تعالی نے 3 امور بیان فرمائے تھے جنہیں امور مصلحہ کہتے ہیں. 3 امور بیان ہوئے. نمبر 1 شرک نہیں کرنا، نمبر 2 ظلم نہیں کرنا، نمبر 3 احسان کرنا ہے. شرک نہ کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور احسان کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ظلم نہیں کرو، یعنی بخل کا مظاہرہ نہیں کرنا اور مال کو اپنے لیے وبال آخرت نہیں بنانا، اور جہاں خرچ کرنے کے مواقع ہیں وہاں سے ہاتھ روک نہیں لینا، ورنہ اللہ کی مخلوق پر ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم بیان فرمایا ہے کہ جس طرح شرک سے بچنا، ظلم سے بچنا اور احسان کرنا قرب خدا بندی کا ذریعہ ہے، اسی طرح نماز بھی قرب خدا بندی کا ذریعہ ہے. البتہ نماز کی کچھ شرائط ہیں. جیسے احسان کرنے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالی احسان کرنے والے کی محبت ڈال دیتے ہیں، ایسے ہی نمازیوں کے دلوں میں نمازی کی اللہ محبت ڈال دیتے ہیں. جیسا کہ کنز العمال میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سووا صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، صحیح مسلم میں بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ باجماعت نماز پڑھتے وقت صفیں درست کر لیا کرو، یعنی قدم آگے پیچھے نہ ہو، صف ٹیڑھی نہ ہو. صف میں کھڑے ہونے کے آداب سیکھ لینے چاہیے، ورنہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اسی صف میں کھڑے ہوئے نمازی جو صف آڑی ٹیڑھی ہے، سیدھی نہیں ہے، صف کے آداب کا خیال نہیں رکھا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا رکھا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مخالفت اور نفرت بھر دیں گے، دلوں میں بغض آ جائے گا، یعنی صف ٹیڑھی ہونے سے دل ٹیڑھا ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کو اگر آداب سے ادا کیا جائے تو اس کے کئی فوائد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ باہمی محبت کا ذریعہ ہے، نمازی کے دل میں نمازی کی اللہ محبت ڈال دیتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اجر و ثواب بھی جماعت کی نماز کا اجر بھی بہت زیادہ، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، یہ بھی کنز العمال کے اندر روایت ہے، طویل روایت ہے جس کے الفاظ ہیں، جب نمازی بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو اس پر اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے. کھڑا ہوتے ہی اللہ کی رحمت برسنا شروع. پھر عرض کیا کہ کھڑے ہونے کے آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ایسے نہیں کہ جیسے آئے کھڑے ہو گئے، جہاں پاؤں ہے جیسا ہے آڑا ٹیڑھا کھڑے ہو گئے، نہیں، نقصان بڑا ہوگا، بہت نقصان ہوگا. خود دل میں سختی پیدا ہوگی، دل سخت ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کروانے کے لیے بخوبی اہتمام فرمایا کرتے تھے. نیزے کی سیدھ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صف کو سیدھا کرتے تھے، نیزے کی سیدھ پہ. نمازی کھڑے ہو جاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں نیزہ ہے، آپ علیہ السلام صفوں کے بیچ میں چکر لگاتے ہیں اور بالکل نیزہ رکھ کے جیسے ایک چیز کی بالکل سیدھ میں پیمائش کی جاتی ہے کہ آگے پیچھے تو نہیں ہے، اس ترتیب سے پیچھے سے صف کو سیدھا کیا جاتا. یعنی ایڑیوں کو بالکل لیول میں رکھواتے تھے آپ علیہ السلام. ایڑی جب لیول میں آ جائے، بالکل برابر آ جائے برابر والے نمازی کے، تو سارے کا سارا بدن اس کا لیول میں آ جاتا ہے. ایڑی کو سیدھا کر لیں. اچھا، پھر کندھے کو سیدھا کرنا ہے، کندھا بھی بالکل برابر میں آئے گا تو سب سیدھی ہو جائے گی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت اہتمام فرماتے اس چیز کا، بہت اہتمام. تو اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ اقامت شروع ہونے سے پہلے صف کا درست ہونا ضروری ہے. اقامت شروع ہو تو اس سے پہلے صف سیدھی ہو. یہ کیا ترتیب ہے کہ جناب حی علی الفلاح پہ پہنچیں گے تو اس وقت مجمع اٹھنا کھڑا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور جناب آڑے ٹیڑے کوئی صف میں آیا، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا. تو اب وہ اگر اس وقت کے اندر جو قلیل وقت ہے، چند سیکنڈ ہیں، ان چند سیکنڈوں کے اندر یہ صف سیدھی کرنے میں لگے تو تکبیر اولا فوت ہو جائے گی، تکبیر اولا فوت ہو جائے گی. اور اگر تکبیر اولا کے ساتھ یہ شریک ہوتے ہیں تو صف کا اہتمام ختم ہو جائے گا. تو اس لیے صف کا پہلے سے سیدھا کرنا ضروری ہے. یہاں ایک اور شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے، نمازیوں کو نماز کے لیے کب کھڑا ہونا ہے. ہمارے ہاں تو بہت عجیب سمجھا جاتا ہے نا جی، بعض مساجد میں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، آگاہی نہیں ہے اصل میں شرعی احکامات کی، کہ کوئی اگر اللہ اکبر کہتے ہی مکبر کے کوئی کھڑا ہو گیا، اس کو یوں گھورا جاتا ہے جیسے اس نے کوئی کفر کر لیا ہے. نہیں ہے، بہت ساری جگہوں میں تو پکڑ کے بٹھا لیے، بھائی بیٹھو، ابھی بیٹھ جاؤ، کھڑے نہیں ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت سے پہلے صف سیدھی فرمایا کرتے تھے. اچھا، اگلی بات بھی سمجھیں،
عمومی حالات میں بڑا مجمع ہے، مسجد کے اندر ہے، تو آج خیر اس طریقے سے بیچ میں گھوم کر تو نہیں صفیں سیدھی ہوتی، نشان لگے ہوتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ نمازی کب کھڑے ہوں؟ دیکھیں اس کا تعلق امام کے ساتھ ہے۔ اگر امام صاحب سامنے محراب کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں تو جو ہی مقتدیوں کی نگاہ امام صاحب پہ پڑے گی کہ تشریف لا چکے ہیں تو فوراً ایک دم سارا مجمع کھڑا ہو جائے، جو ہی نگاہ پڑے تو سارا مجمع کھڑا ہو جائے۔ اور اگر امام صاحب پیچھے کی جانب سے آ رہے ہیں تو پھر یہ ترتیب ہے، شرعی ترتیب سنت کی یہ ہے، امام صاحب جس صف سے گزرتے جائیں گے وہ صف والے مقتدی کھڑے ہوتے جائیں، اور آخر میں پہلی صف والے کھڑے ہوں گے۔ امام صاحب چونکہ آخر میں پہلی صف میں پہنچیں گے تو آخر میں پہلی صف والے، سب سے پہلے آخری صف والے کھڑے ہو جائیں۔ تو اب بتائیے حی علی الفلاح کا چکر رہا؟ جی یہ ترتیب ہے بھائیو، اس طرح صفیں سیدھی کر لی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالی نے جہاں منع کیا کہ شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو اور مخلوق خدا پر احسان کرو، وہاں فرمایا یہ عمل کرو گے تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور اللہ کے قرب پانے کے کئی ذرائع ہیں، ان میں ایک ذریعہ نماز بھی ہے۔ اور کیسے قرب حاصل ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کنز العمال کی حدیث میں بیان کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب نمازی اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے جب، تو اس پہ اللہ کی جانب سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جتنا جلدی کھڑے ہوں گے اتنا جلدی رحمت برسنا شروع ہوگی، رحمت برسنا شروع۔ اور جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے لگا ہے۔ یہ پہلے بارش برس رہی تھی رحمت کی، اور اب کیا ہے، جیسے سمندر بن گیا رحمت خداوندی کا، اب غوطہ زن ہونے لگا ہے اور جھک گیا ہے، تیاری کر رہا ہے۔ جب سجدے میں جاتا ہے تو ایسا ہے جیسے اب اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہے، اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطے لگا رہا۔ اور حدیث میں آیا کہ یہ یوں ہے جیسے کوئی کسی کے عاجزی کرتے ہوئے قدموں پہ گر جاتا ہے اور وہ اس کو اٹھا کے کھڑا کرتا ہے، بھائی بس کر، ٹھیک ہے، جو آپ نے مانگا ہم نے دے دیا، جو آپ کہہ رہے ہم آپ کی بات پوری کریں گے، بس اٹھ کھڑے ہو، تو وہ اٹھ جاتا ہے۔ ایسے ہی نمازی اللہ کے حضور گویا اللہ کے قدموں پہ گر جاتا ہے، اللہ کے قدموں پہ گر جاتا ہے، اپنے رب کو منانے کے لیے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تسبیحات بھی کر رہا، اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہا ہے، اس کی عالی شان کو بیان کر رہا ہے سجدے میں سر رکھ کے۔ تو اللہ گویا سے کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے بس اٹھ جا اٹھ جا، یہ اٹھتا ہے اور پھر فرط محبت میں پھر گر جاتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ اچھا ایک بار پہ حدیث میں آیا کہ کام ہو جاتا ہے، لیکن یہاں کتنی بار ہر رکعت میں گرا ہے؟ ہر رکعت میں 2 بار اس نے غوطے لگائے ہیں اللہ کی رحمت۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نمازی اللہ کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نیت باندھ کے جو ہی نماز شروع کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو جمع کرتے ہیں، اس کی گٹھڑی باندھتے ہیں اور اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ نمازی نماز میں کھڑا ہے تو سر پہ گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کے کھڑا ہے، اور جب یہ رکوع میں جھکتا ہے تو وہ گٹھڑی سر سے اٹھا کے اس کی کمر پہ لاد دی جاتی ہے، اور جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کمر سے اتار کے اس کو زمین پہ پھینک دیتے ہیں، جا فارغ ہو گیا، ہم نے سارے گناہوں کو جمع کیا اور ایک جگہ اس کی گٹھڑی باندھی، اور گٹھڑی باندھ کے اب کیا ہے اس کو پھینک دیا۔ پہلی دفعہ سجدے میں گیا تو گناہ ختم ہو گئے، اور دوسری دفعہ سجدے میں گیا تو اللہ کے ہاں اس کو قرب نصیب ہو گیا، پھر یہ اللہ کا مقرب بندہ بن گیا۔ تو چنانچہ نماز ہو مگر آداب ضروری ہیں میرے بھائیو۔ اچھا وہ بات مسئلہ رہ نہ جائے، ذہن میں آیا تو میں عرض کر دوں، یہ جو نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں نا تو قدموں کے درمیان کتنا فاصلہ، اپنے 2 پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، سمجھیے جی۔
اس کے لیے مرد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم فاصلے کی مقدار 4 انگلی کے بقدر، 4 انگل کے بقدر کم از کم، زیادہ سے زیادہ 1 بالشت، زیادہ سے زیادہ، اور اتنے قدم نہیں کھولیں کہ بیچ سے بندہ آرام سے گزر جائے. ایسے نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. عام جو نارمل حیت ہے نا بدن کی، ایک نارمل حیت ہوتی ہے ہر بدن کی، اس ترتیب سے جب کھڑے ہوں گے تو بالکل نارمل ہوگا، جیسے نارمل کھڑے ہیں. اور اگر زیادہ کھولیں گے تو تکلف ہوگا. اب کیا ہے، نماز میں خیال کم ہوگا، تکلف کی جانب خیال زیادہ ہوگا. بعض ہمارے دوست ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ برابر والے نمازی کے ساتھ میری انگلیاں، میرے پاؤں کا کونا یہ ٹچ ہونا چاہیے. ہاں جی، وہ کھولتے جاتے ہیں کھولتے جاتے ہیں کھولتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آخر میں جہاز بن جاتے ہیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ نماز ہے کیا ہے بھائی؟ نماز وہ ہو جس میں عاجزی ہے، نماز وہ ہو جس میں وقار ہے. اور یہ کیا ہے، اتنا کھولا اور ایسے ہاتھ اور ایسے، یہ تو بے توقیری ہے نماز میں بھائی. کیا دکھنے میں وقار ہے اس میں؟ کوئی وقار نہیں. اللہ کے نبی کی نماز با وقار ہوا کرتی تھی. اور آج کیا ہوگا، نماز تبھی ہے جب با وقار ہوگی. سنت میں حسن ہے، سنت میں کراہیت نہیں ہے. کم از کم کتنا فاصلہ ہو، مسئلہ اہم ہے بھائی. کتنا؟ 4 انگلی کا. زیادہ سے زیادہ 1، صحیح ہے بھائی. زیادہ سے زیادہ کتنا ہو، 1 بالش کا. اب ایک اور بات بھی سمجھیں، 1 بالشت والی سنت پہ تو ہم سب کا عمل ہے، مگر 4 انگلی والی جو سنت ہے یہ تقریباً ہماری زندگی سے نکل چکی ہے نا. اتنا کم فاصلہ، یہ چونکہ خود رکھنا پڑے گا، بنانا پڑے گا. کبھی اس پہ عمل کریں، کبھی اس پہ عمل کریں، کبھی کم از کم والا، کبھی زیادہ سے زیادہ والا، اس پہ عمل کر لیا جائے. بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ ہمارے شیخ صاحب ایک مرتبہ فرمانے لگے، حضرت شیخ وسیم صاحب زیدہ مجدہ کہ ان کے جو شیخ تھے، فرمایا کہ ایک مرتبہ سکھر کے ریلوے اسٹیشن پہ بہت سارے حضرات رکے اور اپنے حضرت کو رخصت کرنے لگے. تو بہت پرانے دور کی بات ہے، تو وہ 1-1 روپے والے نوٹ ہوا کرتے تھے. تو حضرت نے سب کو 1-1 نوٹ دیا، 1-1 روپے کا. اور پھر فرمایا، کیا تمہیں میں نے دنیا کا ہدیہ دے دیا، ایک دین کا ہدیہ نہ دے دوں؟ سب نے کہا حضرت ضرور. فرمایا، ایک ایسی سنت بتاتا ہوں جو ہماری زندگیوں سے تقریباً مٹ چکی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کم از کم جو مقدار ہے قدموں کے درمیان نماز کی، یہ والی سنت کا عمل ہماری زندگیوں سے تقریباً نکل چکا ہے. اس سے میرے بھائیو کبھی اہتمام سے اس پہ بھی عمل کر لیا کریں. بات سمجھ آ گئی جی؟ پھر بالش سے باہر، ہاں اگر اتنا موٹاپا ہے، بدن کا اتنا پھیلاؤ ہے کہ مطلب اس کا اتنا قدم قریب رکھنا ناممکن ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا عذر ہے. عذر میں تو کچھ بھی چلتا ہے. مسئلہ یاد رہے گا انشاءاللہ. اور خواتین کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ قدم ملا کے رکھیں. جتنا وہ قدم اپنے قریب رکھیں گی اتنا زیادہ پردہ رہے گا، اتنا زیادہ پردہ رہے گا. وہ قدم جتنا قریب رکھیں، وہ فاصلہ نہ رکھیں، بالکل قریب قریب کر لیں. ایسے ہی نہیں کہ بالکل گر جائیں، نہیں، بس ان پہ کھڑے بھی ہو سکیں اور بالکل پاؤں کو پاؤں کے قریب کر لیں. کم سے کم فاصلہ، کم جتنا ملائیں گی اتنا بہتر ہوگا، اتنا پردہ برقرار رہے گا. یہ خواتین کے لیے مسئلہ ہے. تو یہاں پر نماز کی ایک شرط بیان کی ہے، پاکی. کیا چیز؟ پاکی. اور دوسری شرط بیان کی ہے ہوش و حواس میں ہونا. نماز ہوش و حواس میں ہوگی. بے ہوشی کی حالت میں نماز، نشے کی حالت میں، نیند کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، غنودگی کی حالت میں نماز نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے بالکل قریب نہ جایا کرو.
اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی. کب پڑھیں؟ فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، جب تمہارا نشہ اتر جائے اور تمہیں سمجھ آنے لگ جائے کہ منہ سے کہہ کیا رہے ہو. جب اپنے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہوں، ہوش و حواس میں ہو، پھر نماز پڑھو. معاملہ یہ ہوا، یہ جو حکم تھا یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا حکم ہے دوستو. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور شراب کی حرمت میں یہ پہلا قدم ہے. جب یہ الفاظ نازل ہوئے کہ شراب جس نے بھی نشہ کر رکھا ہو، نشے کی حالت میں وہ نماز کے قریب نہ جائے، نشہ اترنے کا انتظار کرے. یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ نشہ نہ کرے، یہ ہے نشہ اترنے کا انتظار کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرے، یا اللہ شراب کے بارے اور صاف صاف بیان فرما دے. تو پھر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الخمر، سوری وہ دوسری آیت کس طرح ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، ہاں اسی طرح کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے سوال کرتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، میرے پیغمبر لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جوا اور شراب جو ہے نا، ان میں نفع تو ہے ظاہری طور پر، شراب بیچیں گے کاروبار کریں گے نفع ہے، جوا جیت جائیں گے نفع ہے، لیکن فیہما اثم کبیر، ان میں گناہ بڑا ہے، ان میں گناہ ہے، بچو اس سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر حضرت، یا اللہ شراب کے بارے اور صاف بیان فرما دے، اور صاف بیان فرما دے، اور کلیئر ہو جائے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، 7ویں پارے کے آغاز کے اندر سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 90، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون. یہ آیت نمبر 90 اور 91 یہ دو آیتیں نازل ہوں. مطلب کیا ہے کہ یہ جو شراب ہے اور جوا ہے اور بت پرستی ہے اور قسمت کے تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، وہ آج کل حساب کتاب وغیرہ، صحیح ہے جی، حساب لگوانا اور لکیریں دیکھنا اور فال کھلوانا، یہ سارے فرمائے یہ فال کھلوانا اور یہ بت پرستی اور یہ جوا اور یہ شراب رجسن، یہ سب گندگی ہیں. کیا ہیں؟ من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی کرتوتوں میں سے ہیں. فجتنبو، ان سے بچ کے رہو، ان سے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان چاروں چیزوں سے کیا کرو؟ بچ کے رہو. اور واضح آ گیا پھر آگے فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے شراب پلا کے اور جوا کھلا کے. جو بندہ ہار جاتا ہے جوئے میں، جیتنے والے کی کیا وہ دعوت کرتا ہے یا دل میں نفرت آتی ہے؟ نفرت آتی ہے، فورا دشمنی آ گئی. اچھا ایک بندہ تو نے شراب پی رکھی ہے، وہ کسی کو گالم گلوچ کر رہا ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اول فول بک رہا ہے، تو اس کے بارے لوگوں کے دل میں کیا آئے گی؟ نفرت آئے گی. فرمائے شیطان تمہارا آپس میں بغض اور عداوت دشمنی پیدا کرتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ شراب اور جوا نماز سے بھی روکتے ہیں، اللہ کی یاد سے بھی روکتے ہیں. شرابی، وہ ہم نے پڑھ لیا کہ جب تک نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اور لازمی بات ہے جب ایک بندہ شراب کے نشے میں ہے تو وہ کہاں تسبیح پڑھے گا، وہ کہاں تلاوت قرآن کرے گا. اور ایک بندہ ہے وہ جوئے میں مگن ہے تو وہ کہاں نماز پڑھے گا، وہ کہاں ذکر الہی کرے گا. اس فرمایا یہ چیزیں رکاوٹ ہیں. اگلے الفاظ فہل انتم منتہون، اللہ پاک نے فرمایا کیا اب تم باز آتے ہو یا نہیں آتے ہو. انداز دیکھیں، انتم باز آتے ہو یعنی اب ان گناہوں سے رکتے ہو یا نہیں رکتے ہو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے بس میرے اللہ اب بات واضح ہو گئی، ہم رک گئے، بس ہم رک. تو یہ شراب کی حرمت پہ پھر واضح آیت آ گئی، یعنی دھیرے دھیرے حرام ہوئی شراب. کیسے؟ دھیرے دھیرے حرام ہوئی.
ابھی حرام نہیں ہوئی شراب. یہ آیت جو آ رہی ہے نا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، نشہ اترنے کا انتظار کرنا ہے. حرمت شراب سے پہلے شراب پی جاتی تھی، مطلب حرام نہیں تھی، اس کا استعمال کرنا جائز تھا، کرتے تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ بھئی ضرور پیو، نہیں، ایسی بات نہیں. لوگ پیتے بھی تھے، ایمان کی حالت میں آ گئے، چونکہ حرام نہیں ہوئی تھی تو ان کا پینا کیا گناہ تھا؟ حرام ہی نہیں ہوئی. جب حرام ہوئی تو بعد میں بتائیں کیا ہوا. جب حرام ہوئی تو صحابہ نے ایسے مٹکے توڑے کہ پھر مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہ رہی تھی. باہر سے اونٹوں کے قافلے پہ جو مٹکے لدے ہوئے آ رہے تھے، صحابہ نے اونٹوں سے مٹکے اتارنے کی بھی زحمت نہیں کی، وہیں کھڑے کھڑے اونٹوں میں مٹکے توڑ دیے جب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر شراب کو حرام قرار دے دیا. یہ نہیں دیکھا میرا سرمایہ ڈوب جائے گا. آج تو ہم کہتے ہیں نا یہ سرمایہ ڈوب جائے گا، کیا کریں، اتنا کچھ لگا رکھا ہے. جو اصل سرمایہ آخرت کا ہے میرے بھائیوں، دنیا کے سرمایہ اس کے مقابلے میں کیا چیز. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی صحابہ کی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے خوب کھانا کھایا، ڈٹ کے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد پھر شراب کا دور چلا، شراب پی. تو پھر یہ ہو گیا کہ پھر جناب چڑھ گئی. تو یہ ہے کہ ہم قبائلی اعتبار سے فخر کرنے لگے ایک دوسرے پر، میرا قبیلہ اتنا بہادر ہے اور یہ اور وہ. اور تو ایک شخص کو جو غصہ آیا نا نشے کی حالت میں، اس نے اونٹ کے سر کی ہڈی اٹھائی، حضرت سعد کے چہرے پہ ماری تو ناک میں اتنا گھاؤ لگا کہ زندگی بھر وہ ہڈی پڑنے کا نشان رہ گیا ناک پہ، اور خون بہنے لگا. اور ساتھ میں پھر یہ بھی واقعہ ایک پیش آیا کہ نماز کا وقت ہو گیا. تو ایک صحیح روایت کے مطابق حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب خانہ تھے، میزبان تھے، وہ نماز پڑھانے لگے. اور نماز جب پڑھانے لگے تو سورہ کافرون پڑھنے لگے. سورہ کافرون کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا. تو نشے کی حالت میں تھے، ان کی زبان سے تلفظ درست نہ ہوا اور الفاظ غلط سلط ادا ہونے لگے. کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اے کافرو جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی انہی کی کرتا ہوں. جان بوجھ کے نہیں کہا، بھائی خیال کریں، جان بوجھ کے نشے کی حالت میں تھے، ادا ہو گیا. صحابہ نے آپ علیہ السلام کو شکایت کی، یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، یہ معاملہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہر وقت ٹون رہیں تاکہ یہ ہے کہ نماز ہی نہ پڑھنا پڑے. اب تو حرام ہو گئی نا، اب کیا ہو گئی؟ اب تو حرام ہو گئی. صرف شراب نہیں، حدیث میں کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے. اور جو نشہ آور نہیں اور ویسے ہی اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے صحت کے لیے تو اس کا استعمال مکروہ ہے. جیسے نسوار، سگریٹ، چھالیا، گٹکا، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ چیزیں کیا ہیں؟ اب یہ نقصان ہیں، یقینی طور پہ یہ کیا ہے؟ نقصان ہے. تو ان کا استعمال مکروہ ہے کیونکہ ان پہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ فضولیات میں جا رہا ہے اور اس کا حساب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ہاں وہ چیز استعمال کریں جو صحت کے لیے مفید ہو، صحت کے لیے مفید ہو، وہ کھا پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. صرف جیسے پان کا پتہ ہے اس میں آپ نے سونف رکھ لیے یا اس میں آپ نے کوئی اور مصری وغیرہ رکھ لی یا اس طریقے سے مفید چیزیں رکھ کے اگر کھا لی ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں، کیونکہ اس میں نقصان نہیں ہے. چھالیا میں کتنا فائدہ ہے جی، 2-4 سال بعد یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میاں جی کا منہ بھی نہیں کھل رہا ہوتا، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے جی؟ کیس بن گیا جی، منہ کا کینسر ہو گیا، آپریشن ہوا اور جنت میں پہنچ گیا سیدھے. کیس ہو رہے نہیں ہو رہے؟ بہت ہو رہے ہیں. میرے بھائیو خدا کے لیے اپنی صحتوں پہ رحم کھائیں. یہ صحت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. بدن جو ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو نقصان پہنچانا گناہ ہے. فائدہ ہے کوئی ان چیزوں میں؟ جی جب فائدہ نہیں ہے تو بھائی نقصان تو یقینی ہے.
جب نقصان یقینی ہے تو معلوم ہوا ان کا استعمال کرنا کراہت سے خالی نہیں. حرام نہیں کہیں گے، حرام صرف وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہے. پھر وہ حرمت بعض قطعی حرمت ہوتی ہے، بعض ظنی حرمت ہوتی ہے، وہ الگ پھر تفصیلات ہیں. لیکن یہ چیز حرام نہیں، لیکن ان میں کراہت ضرور ہے، مکروہ ہے، بچنا لازم ہے. جی صحت کا بھی نقصان ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہے، اور صفائی ستھرائی بھی نہیں رہتی اس سے، نظافت بھی نہیں رہتی اس سے. اور منہ کو صاف رکھنا شریعت نے اس کی بڑی حیثیت بیان فرمائی ہے. جیسے دیکھیں نا، مسواک نبی اسلام کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ مسواک کرنا سنت ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسواک جو ہے نا، یہ ایک تو منہ کے لیے صفائی کا ذریعہ ہے، اور مسواک کرنے والے سے اللہ راضی ہوتے ہیں. کون راضی ہوتے ہیں؟ اللہ راضی ہوتے ہیں. علماء نے لکھا کہ مسواک کے 70 فوائد ہیں. کتنے؟ اور نشہ کرنے کے 70 نقصانات ہیں. مسواک کے 70 فوائد ہیں، اور نشہ کرنے کے کتنے نقصانات ہیں جی؟ 70. جو سب سے کم فائدہ ہے مسواک کا وہ ہے کہ منہ صاف ہو جائے گا. اور یہ کم فائدہ ہے؟ بڑا فائدہ ہے، ہاں جی. لیکن یہ ان فوائد میں کم تر فائدہ ہے. اور جو سب سے بڑا فائدہ ہے مسواک کرنے کا وہ یہ ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا. اور نشہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے اس کے منہ سے بدبو آئے گی، حواس باختہ رہے گا. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ مرتے وقت کلمہ کی دولت سے محروم ہو کے مرے گا. اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا نشہ کرنے والے کا. کیا خیال ہے بھئی، یہ نفع اور نقصان چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے. اللہ ہمیں نفع والا بنائے، اللہ نقصانات سے بچائے. تو فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب. یہیں سے مسئلہ حدیث میں آتا ہے. امام ضحاک رحمہ اللہ، یہ مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں، وہ ان سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسی حکم میں نیند کا مسئلہ بھی ہے. کہ فرمایا جب تمہارے اوپر نیند کا خمار طاری ہو تو بھی نماز مت پڑھو، لیٹ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے اپنی تھکن دور کر لو اور پھر اٹھ کے تازہ دم ہو کے نماز پڑھو. ایسا نہیں کہ نماز میں کھڑے ہیں اور جناب جھٹکے لگ رہے ہیں، وہاں پر جھٹکے پتہ بھی نہیں ہے میں نے کتنی رکعت پڑھی کتنی نہیں پڑھی ہیں. بس اوقات تو سجدے میں گئے اور وہیں پہ ہی، خاص کر تراویح میں. اور تراویح بھی جب سردیوں کی ہوتی ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے چادر بھی لپیٹی ہوئی ہوتی ہے، اور جناب اس میں تو اہتمام سے نیند ہوتی ہے. تو کیا ہے بھئی، ایسی نماز اس سے بھی منع کیا گیا جس میں غفلت ہو، کیونکہ انسان کو پتہ بھی نہیں میری زبان سے کیا نکل رہا ہے. یہاں اس لیے تو کہا حتی تعلموا ما تقولون، جب تم اپنے الفاظ کو سمجھ پاؤ پھر نماز پڑھو. نشے میں بھی نہیں سمجھ سکتے اور نیند کے غلبے میں بھی نہیں سمجھ سکتے، تو لہٰذا حشاش بشاش ہو کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں. نمبر 2 فرمایا، دوسرا نماز کے لیے رکاوٹ ہے کہ تمہیں غسل کی حاجت ہو. جب نہانا تم پہ واجب ہو تب بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، جب تک کہ تم غسل نہ کر لو تب تک بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. یہاں بیچ میں ایک بات بیان کی، الا عابری سبیل. پہلا معنی کہ اگر مسافر ہے، پانی نہیں مل رہا اس کو اور عذر لاحق ہو گیا اس کو، تو اب کیا ہے کہ وہ نہا تو نہیں سکتا، اب وہ کیا کرے؟ پاک مٹی لے تیمم کرے. اسی آیت میں اگلے جز کے اندر تیمم کے احکامات بیان ہوں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. تیمم کرنا کیسے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہے. یا تو مسافر ہے یا پھر یہاں راہ گزر ہے، راہ گیر ہے، راہ گزر ہے. یعنی مسجد میں، یہ بیچ میں مسجد ہے، جیسے اس کی یہاں کمرے میں رہائش ہے اور پانی اس جانب ہے اور اس کو نہانے کی حاجت ہو گئی ہے. اب کوئی راستہ نہیں ہے الا یہ کہ مسجد سے گزر کے جائے. تو فرمایا ناپاکی کی حالت میں، یہاں صلاح بمانا مواضع الصلاح یعنی مساجد مراد ہیں، یعنی مواضع الصلاح، نماز کی جگہوں کے قریب نہ جاؤ جب تمہیں نہانے کا عذر ہو. مراد کیا ہے؟ مسجدیں. اس لیے مسئلہ ہے نا کہ
کوئی بھی خاتون اگر حج عمرے کو جاتی ہیں اور ان کو وہاں شرعی عذر لاحق ہو گیا جس میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو اس میں سارے عمل ہو سکتے ہیں، صرف وہاں پر طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ طواف مسجد کے اندر کہاں ہے؟ اس کو مسجد میں داخل ہونا پڑے گا، پھر طواف کرنا پڑے گا، اس لیے طواف نہیں کر سکتی۔ باقی یہ سعی بھی کر سکتی ہیں، اور جناب وہ عرفات میں بھی جا سکتی ہیں، مزدلفہ میں بھی جا سکتی ہیں، منا میں بھی جا سکتی ہیں، کنکریاں بھی مار سکتی ہیں، سارے کام ہو سکتے ہیں، صرف کیا ہے طواف نہیں ہو سکتا، کیونکہ طواف کہاں ہوگا؟ مسجد کے اندر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کہیں گے جی سعی کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بھی تو کیوں جی، آپ تو دیکھ کے آئے ابھی، سعی کیسے؟ نہیں جی، وہ اس جگہ کے حکم میں نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وہ اس جگہ کے حکم میں نہیں ہے، سعی اگر کر لی تو سعی اس کی درست ہو جائے گی۔ تو مسئلہ یہ بیان ہو رہا تھا کہ مسجد، بیچ میں مسجد پڑتی ہے، یہاں رہائش ایسی، مسجد میں ہی سویا ہوا تھا کہ عذر لاحق ہو گیا، تو اب کیا کرے؟ وہ اسی حالت میں نہانے کی غرض سے گزر سکتا ہے، کیا گزر سکتا ہے، لیکن بغیر شرعی عذر کے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آنا اس کے لیے جائز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کمبل ہے، یہ اٹھا کے دے دو، مسجد میں رکھا ہوا ہے، یہ چٹائی کمبل کوئی چیز۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کر، یا رسول اللہ میرا عذر ہے، میرا عذر ہے، مجھے نماز نہیں پڑھنی، میں کیسے؟ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھوں کو تو عذر نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے یوں اٹھا لو، کھڑے کہاں ہونا ہے؟ باہر، اندر داخل نہیں ہونا، کھڑے باہر ہونا ہے، ایسے اندر سے چیز اٹھا لینے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے نہانے کی واجب اس کو ضرورت ہو تو پھر وہ مسجد میں نہ آئے، البتہ الا عابری سبیل، اگر وہاں سے گزرنا مجبوری ہو تو صرف کیا کر سکتے ہیں؟ گزر سکتے۔ وجہ یہ تھی کہ کئی صحابہ کرام کے مکانات کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں کئی صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے سب کے مسجد نبوی میں کھلتے، اور بس گھر سے سیدھا ہی مسجد میں آ جاتے۔ اس لیے یہ چونکہ ایک عذر تھا تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں فرمایا تمام صحابہ کے دروازے بند کر دو، ابو بکر صدیق کے گھر کا دروازہ کھلا رہے۔ سب کے دروازے بند کر دو، صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ کھلا رہے۔ یہ جو آج جاتے ہیں نا جی ہم ادھر سے، جب آپ علیہ الصلوۃ یعنی آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ حاضری کے لیے بھی آ رہے ہیں، یا پھر ہم ریاض الجنہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ باب صدیق اکبر سے داخل ہوتے ہیں۔ باب صدیق یہ وہ دروازہ ہے جو، یہ وہی جگہ ہے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور یہ ان کا گیٹ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا۔ یعنی صدیق اکبر گھر سے جو ہی مسجد میں قدم رکھتے تو ریاض الجنہ میں قدم پڑتا تھا۔ کہاں؟ ریاض الجنہ میں۔ آج جس میں داخل ہونے کے لیے مسلمان ترستے ہیں، 2 رکعت نصیب ہو جائیں تو زہ قسمت ترستے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ کھلا رہے۔ ایک تو یہ اشارہ مل گیا کہ میرے بعد مسجد کو آباد صدیق نے کرنا ہے، مصلی کا وارث کون ہوگا؟ صدیق ہوگا، لہذا صدیق کا دروازہ کھلا رہے۔ تو یہ مسئلہ یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر نشہ ہے تو نشہ اترے بنا نماز نہیں ہوگی، نماز اور نیند کا غلبہ ہے تو غلبہ ختم ہوئے بنا نماز، نشہ ہے، غنودگی ہے، بے ہوشی ہے، ان صورتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ناپاکی ہے، غسل سے پہلے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مسافر ہے، اگر پانی نہیں تو تیمم کرے، تیمم کیسے کرے اس کے احکامات انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب۔